اطہر فاروقی نے جب مجھے ای میل پر اس سیمینار کا دعوت نامہ بھیجا تو میں نے فوری طور پر اپنا رد عمل دیا کہ آپ کا طے کردہ موضوع اردو تاریخ نویسی کی تشکیل نو واضح نہیں ہے۔ آپ اردو زبان اور اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق نظریات، تحقیقی اور لسانیاتی بحثوں پر گفتگو چاہتے ہیں یا دستیاب ادبی تاریخوں کے جائزے اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک نئی تاریخ کی ضرورت آپ کا منشا اور اندیہ ہے۔ انہوں نے فون پر فرمایا، یہ آخری بات ہی درست ہے۔ مجھے خیال گزرا کہ جس تیزی سے ہمارے درمیان سے اہل علم ملک جاویدانی کی راہ لے رہے ہیں، ادبی تاریخ یا تاریخ ادب جیسے موضوع پر کون لکھنے کا جوخم لے گا؟ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تاریخ ادب اردو محض شاعروں اور نثر نگاروں کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ زبان کے فلسفے، اس کے بولنے والوں کے سماجی و تہذیبی رشتے، ادب کی جمالیات، ادبی تحریکوں، رجحانات، ان کے درمیان اشتراک، سیاسی و سماجی عوامل جو کسی عہد کے اکثر مصنفین پر اثر انداز ہوئے، نیز اصناف نثر و نظم کو سلسلے وار تاریخی تسلسل میں دیکھنا اور ان کا تنقیدی جائزہ بھی لینا اس کے ضروری حصے قرار پائیں گے۔ کیا یہ سارے کام ایک فرد واحد کر سکے گا؟ تاریخ ماضی کا اعمال نامہ ہے۔ افراد اور قوموں نے جو کچھ کیا، خواہ وہ واقعات، حادثات، تجربات، مشاہدات کی صورت میں ہو یا ایجادات، تعمیرات اور تخلیقات کی شکل میں، ماضی سے کسی کو مفر نہیں۔ کسی ماضی کو ایک خاص ارتقائی نہج پر مرتب صورت میں پیش کرنے کا نام تاریخ ہے۔ قوموں کے عروج و زوال، جنگ و جدال، ملک اور خطوں پر اقتدار کی بھی تاریخ ہوتی ہے، اور ان کے علوم و فنون، زبان و بیان اور اس کے اثرات کی بھی تاریخ ہوتی ہے۔ بہین طور اردو زبان و ادب کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ زبان کے آغاز و ارتقاء، ادب کے ظہور و شیوع، ادبی شخصیات کی سوانح، شعری و نثری اصناف، ادبی رجحانات، تحریکات، اسلوب، شعری و نثری تجربے، فکری و فنی ارتقاء، ذہنی رویے، علوم و فنون اور دوسری ملکی و غیر ملکی زبانوں کے اثرات سے گفتگو کرتی ہے۔ عام طور پر کسی بھی علم و فن کی تاریخ کو اضافت کے ساتھ تاریخ علم کیمیا، تاریخ طبیعیات، تاریخ فلسفہ اور تاریخ سائنس کہا جاتا ہے، لیکن ہم اردو ادب کی تاریخ کو تاریخ ادب یا تاریخ اردو کبھی کبھی کہتے ہیں، اکثر اس کو ادبی تاریخ ہی کہتے ہیں، گویا ادب اول ہے اور تاریخ مؤخر۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ادبی مورخ صرف ماضی کے واقعات ہی کو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ ماضی میں واقع ہو چکا ہے اس کا مطالعہ بھی پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان و ادب کی اب تک جو تاریخیں لکھی گئیں، ان میں تاریخی شعور تو کسی نہ کسی درجے میں بروئے کار لایا گیا، لیکن تاریخی صحت اور تاریخی ٹولز کا استعمال اس درجے پر نہیں کیا گیا جو مورخین کا وتیرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے ادبی مورخین فی الواقع مورخ نہیں، بلکہ وہ بنیادی طور پر ادیب ہیں۔ انہوں نے ادبی تحقیق و تنقید کی کے جملہ تقاضوں کا بے شک لحاظ رکھا، لیکن تاریخ جس موقف و منشا کا مطالبہ کرتی ہے وہ ان کے ہاں سرے سے مفقود تو نہیں، البتہ کمتر ضرور ہے۔ اردو کے ممتاز ترین ادبی مورخین مولانا محمد حسین آزاد سے پروفیسر وہاب اشرفی تک کے نام ملاحظہ کیجئے۔ ان میں باستثناء شمس اللہ قادری کسی کو بھی معروف معنی میں مورخ نہیں کہہ سکتے۔ شمس اللہ قادری، علی جواد زیدی، ڈاکٹر سیدہ جعفر، ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر جمیل جالوی اور ڈاکٹر محمد انصار اللہ نے اپنی بساط بھر تلاش و تحقیق سے بھرپور تاریخیں لکھی ہیں۔ ابھی تک اردو زبان و ادب کی کم و بیش 30 تاریخیں لکھی جا چکی ہیں، اس میں سے تقریباً 8 انگریزی میں ہیں، باقی اردو میں۔ دوسرے درجے یعنی نصابی ضرورتوں کے تحت لکھی جانے والی تاریخیں بھی کم و بیش 2 درجن ہیں۔ ان تمام تاریخوں کا جائزہ بھی لیا جا چکا ہے اور ان کے محاسن و معائب پر گفتگو بھی کی جا چکی ہے، لیکن یہ جائزہ و احتساب بھی تحقیقی ہے نہ کہ تاریخی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادبی مورخ اگر تاریخ کا طالب علم نہیں تو کیا وہ تاریخ کے جملہ تقاضے پورے کر سکتا ہے؟ راقم الحروف کا خیال ہے کہ ادب کے تاریخ نویس کا شعور ضرور تاریخی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا واسطہ ماضی کے ان واقعات، حادثات، تجربات، آثار و علامات اور روایات سے ہے جو انسانی افکار و خیالات، ذہنی و مادی محرکات کی رہین منت ہیں۔ مورخ انہی محرکات کی نشاندہی کرتے ہوئے ماضی کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور ان سے حسب منشا اپنے نتائج دریافت کرتا ہے۔ اس طور تاریخی شعور کے بغیر ہم اس فریضے سے صحیح طور پر عہدہ برا نہیں ہو سکتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ تاریخی تناظر اور تحقیقی و تنقیدی تناظر کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ان میں سے ہر ایک کی اپنی منطق ہے، لہذا قدر اول تاریخی شعور کو قرار دیا جانا چاہیے۔ دوسری قدر تحقیق
تیسری لسانیات اور چوتھی قدر تنقید قرار دی جانی چاہیے۔ یہاں قدر کا لفظ اصل اصول کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قدر ادبی تاریخ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بظاہر الگ الگ موضوعی قدریں ہیں ادبی تاریخ میں لیکن ادبی تاریخ میں یہ ایک اکائی کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ تاریخی شعور کے تحت ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بکھرے اور دستیاب مواد میں سے کون سا اور کس قدر مواد تاریخ کا حصہ بن سکتا ہے، ان کا زمانی سلسلہ ملکی تاریخ سے کس حد تک جڑا ہوا ہے، اور یہ ادب کی عہد بہد تبدیلیوں اور اس کے تسلسل و ارتقاء میں کس طور معاون ہو سکتا ہے، اور کس طرح ایک کڑی کو دوسری کڑی سے مربوط اور منضبط کر سکتا ہے۔ تحقیقی شعور مواد کی تلاش و تحقیق، اس کی صحت، منشاء مصنف وغیرہ کی تعیین میں مددگار ہوتا ہے، جبکہ لسانی شعور ہر دور کے ادب کی زبان و بیان کی تبدیلیوں، قواعد، روش استعمال پر چند اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں بات کرتا ہے اور ان تبدیلیوں کی لسانی وجوہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ تنقیدی شعور ہمیں باور کراتا ہے کہ سماجی و ثقافتی تغیرات ادب پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اور کس دور کا ادب کس رجحان، کس تحریک یا مضمومات کے زیر اثر ہے، اور کس شاعر و ادیب کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں اور جملہ ادب پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس پس منظر میں اگر ہم دستیاب تاریخوں کا مطالعہ کریں تو تاریخی، تحقیقی، لسانی اور تنقیدی شعور یکجا طور پر ایک خاص تناسب کے ساتھ ان تاریخوں میں نظر نہیں آتا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ موجودہ دستیاب تاریخیں اپنے عہد کی مروجہ تصنیف و تالیف کی روایت اور دستیاب مواد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں، جو اس زمانے کے تقاضوں اور پسند کو پورا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان تاریخوں کی بھی اپنی ایک ارتقائی صورت ہے۔ اول یہ شعراء کے تذکروں سے آگے کا ایک قدم یعنی شعراء کی تاریخ ہے، جسے آب حیات۔ بعد میں شاعروں اور نثر نگاروں کی مکمل اور جامع تاریخیں لکھی گئیں۔ یہ ارتقائی صورت ان کی ترتیب، ان میں شامل مواد، طریقہ تصنیف و تالیف، ہدف ترجیح سبھی میں نظر آتا ہے۔ مثلا ابتدائی دور کی تاریخوں میں مذہبی کتب اور رسائل کو ادب کا حصہ مان لیا گیا۔ مذہبی شخصیات کی سوانح عمریوں کو بھی ادب میں شمار کیا گیا، لیکن سائنسی ادب، جاسوسی ادب، صحافتی ادب اور قواعد نویسی وغیرہ کو تاریخ کا حصہ بنانے میں تعامل رہا۔ لیکن بعد کی تاریخوں میں حالی و شبلی کے بعد لکھے جانے والے مذہبی لٹریچر کو ادب سے علیحدہ رکھا گیا۔ آب حیات 1880 سے ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی تاریخ 1927 تک کی ایک جست ہے۔ یہ 1927 جو ہے ان کے انگریزی میں جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے اس کا سال اشاعت ہے، اور جو اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ 1929 میں ہوا ہے، جبکہ دوسری جست سکسینہ سے جمیل جالبی تک 1975 تک ہے۔ تیسری جست ترقی اردو بیورو دہلی کے ذریعے مرتبہ تاریخ ہے 1998 تا 2016، جو ابھی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ موجودہ بین العلومی دور آج کسی ایک علم کا اسیر بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ہر زاویے سے اپنے ہدف کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور اصول و معیار کی آخری حد تک جانے کی صحیح کرتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں اپنا سرمایہ تاریخ زبان و ادب کمزور نظر آتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہی کمزوری اس کی مضبوطی ہے، کیونکہ جتنا مواد و محافظ ان تاریخوں میں محفوظ کر دیا گیا، ان میں سے اکثر اب کہیں اور دستیاب نہیں۔ اس لیے انہی کتب پر حصر کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ تو کیا ادبی تاریخ کی تشکیل نو کی ضرورت نہیں؟ میرا خیال ہے کہ بجائے نئی تاریخ مرتب کرنے کے جو تاریخیں موجود و دستیاب ہیں ان کی تدوین کی جائے، ان کے مصادر کی مراجعت کی جائے اور ان پر مفصل حواشی چڑھائے جائیں۔ جو حصہ کمزور ہے، مثلا کسی کے ہاں تنقید کا فقدان ہے، تو جن مقامات کا تنقیدی مطالعہ ناگزیر ہے ان پر ضمیمیں مرتب کیے جائیں، ان میں شامل مواد کی قدر و قیمت کا تعین ان کے عہد ہی کے معیاروں سے کیا جائے۔ ترقی اردو بیورو دہلی نے تاریخ ادب اردو کی جو 5 جلدیں ڈاکٹر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر گیان چند جین سے لکھوائی ہیں، از اول تا 1700، مطبوعہ 1998۔ دیکھیے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ منصوبے بناتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ جس وقت یہ سیدہ جعفر اور گیان چند کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا، انہوں نے 3-4 سال کے عرصے میں یہ مکمل کر کے 5 جلدیں 1988 میں ترقی اردو بیورو میں جمع کر دی تھی، لیکن وہ پورے 10 سال کے بعد 1998 میں 5 جلدیں شائع ہوئی۔ ترقی اردو بیورو دہلی نے تاریخ ادب اردو کی جو 5 جلدیں ڈاکٹر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر گیان چند جین سے لکھوائی ہیں، از اول تا 1700، مطبوعہ 1998، اور قومی کونسل نے ڈاکٹر محمد انصار اللہ سے اسے آگے مکمل کرایا ہے، از 1806 تا 1911، جلد نہم تا ہفتم، یعنی 9ویں جلد سے 17ویں جلد تک آپ کے پیریڈ میں ہوا ہے کام۔ مطبوعہ 2012 سے 2016 تک 9 جلدیں چھپی۔
اس سلسلے کو 1101 تا 1805 کی تاریخ کا درمیان میں جو خلا ہے اسے جلد پورا کیا جانا چاہیے، اور آگے کے لیے ہر 50 سال کے ادب کی ایک تاریخ لکھی جانی چاہیے۔ انسانی عمروں کا لگاتار مختصر ہونا یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آئندہ ایک نسل اب اپنی کارگزاریاں نصف صدی سے زائد انجام نہیں دے سکے گی۔ اس لیے ایک نقطۂ آغاز خواہ 20ویں صدی کی ابتدا اور نصف سے شروع کیا جائے یا کسی عظیم ادیب کی وفات کو اس کا نقطۂ آغاز بنایا جائے، جو بھی صورت ہو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔